بحمدہ تعالی و کرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں، یعنی 1/3 قرآن ہم نے تلاوت کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت بقیہ 2/3 قرآن ہمیں آسانی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات بینات ہمیں بیان فرمائی ہیں، سورہ انفال ہے، اس کے بعد پھر سورہ توبہ بھی ہم نے شروع کیا ہے۔ سورہ انفال کی آخر آیتوں میں بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں عرض کرنا ہے آج۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک کیٹیگری ایسی بھی بتائی، ارشاد فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ زمین پر سارے رینگنے والے مخلوق میں، یعنی جانوروں میں، زندہ جانور جتنے بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے ان میں سب سے خراب جانور اگر کوئی ہے، معلوم ہے آپ کو، سب سے بدترین جانور اگر کوئی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے۔ فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ سب سے بدترین جانور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانوروں سے بھی نیچے گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے عزیزو، سب سے برا وہ انسان ہو سکتا ہے جو خود اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان رہا ہے۔ سب سے بڑا وہ یعنی ناشکرا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی، جو اس کا رب ہے اسی کا وہ انکار کر رہا ہے اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا میں لگا ہے، عبادات میں لگا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شر الدواب ہے، یعنی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اور ان کے ہمیشہ دلوں کے اندر ایمان والوں کی نفرت، اللہ کا نام لینے والوں سے دشمنی، یہ ہمیشہ ان کی ایک علامات ہیں، یعنی یہ بدترین جانوروں کی، جو یہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ آیت جو ہے خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی تھی، یہودیوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی باہر سے مدینے پر حملہ کرنے آئے تو تم اس کا ساتھ نہیں دو گے، ہمارے ساتھ کھڑے رہو گے، کیونکہ تم اور ہم دونوں ایک ہی شہر میں ہیں۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، معاہدہ کیا، لیکن جب مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے، یہودیوں نے جو مدینے کے رہنے والے ہیں، وعدہ توڑ کر کے کافروں کا ساتھ دیا، ان کو ہتھیار بھی دیے، یہاں کی خبریں بھی پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت عندهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ، یعنی ہر بار وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ تو وعدہ توڑنے والے، معاہدہ ایگریمنٹ ختم کرنے والے، ان کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ وہ شر الدواب ہیں، یعنی سب سے بدترین جانوروں میں سے ہیں۔ یہ آیت بھی ہم نے تلاوت کی۔ اس کے بعد ایک اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، اے میرے محبوب، اگر یہ کافر، اگر یہ منافق، اگر یہ یہود و نصارہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر بھی لیں، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہی ہے جو تمہاری مدد فرمائے گا اپنی خاص مدد سے اور مومنین کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف بین قلوبہم، اللہ نے مومنین کے دلوں میں الفت رکھا ہے، محبت رکھا ہے۔ اگر تم پوری دنیا بھر کا مال خرچ کر کے بھی لوگوں کے دلوں کو، اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار جتنے مومنین ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کتنی امید افزا آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ سب سے بڑے حوصلے کی بات نہیں ہے؟ آج اسی کا توکل، اسی کے اوپر بھروسہ ایمان والے آج کم کیے ہوئے ہیں، یعنی مومنین کم کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے بعد جب مال غنیمت آیا تھا تو آپ تقسیم فرما رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جتنے اس جہاد میں شریک صحابہ تھے سب کو مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مہاجرین صحابہ کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، کیونکہ ان کے گھر بار نہیں تھے، ان کی تجارتیں ابھی نہیں تھی، وہ وہاں پر ابھی گھر یعنی سٹینڈ ہو رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال تھوڑا زیادہ دیا، اور انصار صحابہ جو مدینے میں تھے ان کو مال تھوڑا سا کم دیا۔ انصار صحابہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی، چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گاؤں والوں کو یعنی مکہ والوں کو زیادہ مال دے دیا۔ تو یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار صحابہ کو جمع کیا، پوچھا کیا مجھے یہ خبر جو پہنچی ہے صحیح ہے؟ میں نے سنا کہ انصار ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ انصار صحابہ میں سے جو سردار تھے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سب شریک تھے، مہاجرین اور انصار سب بدر میں شریک تھے، لیکن مال غنیمت ان کو کچھ زیادہ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنا ایک خطبہ بیان فرمایا، وہ آج بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ انصار سے کہا اے انصار، کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ تم سب گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟
ایمان کی دولت اللہ نے تمہیں میرے ذریعے عطا فرمائی. یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. اس کے بعد اخیر میں انصار صحابہ کو جو بات فرمائی وہی چیز مجھے کہنا ہے. ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہ وہ ابھی اس میں سے کچھ نئے اسلام لائے ہوئے بھی تھے, ان کی دل جوئی کے لیے میں نے ان کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا. اے انصار, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ اس کا رسول لے جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہیں. تو انصار صحابہ رونے لگ گئے اور بے اختیار روئے, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اور اس کے بعد انصار صحابہ نے کبھی زندگی بھر شکایت نہیں کی, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اعزاز بخشا, وہ اعزاز. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلے جائیں اور انصار دوسری وادی میں ہوں تو میں اس وادی میں جاؤں گا جس میں انصار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا, یہاں مجھے کہنا یہ ہے, قرآن میں جب اللہ نے اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے ایمان والو, اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے متبعین مومنین کے لیے اللہ کافی ہے. تو جب وہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے تو اسی پر توکل کریں نا, اسی پر یقین رکھیں, اور یقیناً وہ مدد کرتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی یہ وعدہ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنین کی ہی مدد کریں گے. اللہ فرما رہا ہے اگر ہمارے دل میں یقین کامل ہو تو آج بھی مدد آتی ہے, لیکن ہم اسباب پر لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مدد کرنے کی قابل بھی نہیں, جیسے کہ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب تھے, ان سے ملاقات کیا اور اس کے بعد کچھ بات چیت ہوئی. کہا کہ بہلول اگر کوئی حاجت ہو آپ تو مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا نہیں رہنے دو, تم اپنے راستے چلو میں اپنے راستے. پھر وقت کے خلیفہ ہیں, حاکم وقت ہے ہارون رشید نے کہا کچھ ہو تو آپ بتائیے. کہا کہ ہاں حاجت ہے, کیا تو میری حاجت پوری کرے گا؟ کہا آپ بتائیے. بہلول دانا نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی, لیکن میں مرنا نہیں چاہتا, میری موت کو ٹال دے, پہلی میری حاجت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کتنا رزق مجھے ملنے والا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے تک جتنا بھی رزق ملے وہ آج ہی مجھے سب مل جائے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا نہ میں موت کو ٹال سکتا ہوں, نہ تمہاری زندگی بھر کا رزق دے سکتا ہوں, یہ میری بس میں نہیں, آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تو بہلول دانا نے کہا جب تیرے اختیار میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, تو خود محتاج ہے, میں اس سے مانگتا ہوں جو مختار ہے, جو رب تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اور مجھے بھی رزق دے رہا ہے, جو تجھے اور مجھے بھی حیات و ممات دیتا ہے, میں اس سے مانگتا ہوں. یہ توکل ہے. اسی طرح ایک بار حاتم اصم ایک بڑے بزرگ ہے, اپنی بیوی کو کہا کہ میں اب جا رہا ہوں, 2 سال تک کے لیے نہیں آؤں گا. وہ رخصت ہو گئے. اس وقت ان کی شریک حیات وہ بھی صالحات تھیں, چلے گئے. تو دوسرے دن پڑوس کی عورتیں آئی, کہا سنا ہم نے کہ حاتم اصم تمہارے شوہر چلے گئے, چھوڑ کر کے چلے گئے. کہا ہاں گئے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں. کہا تو کچھ راشن پانی کچھ گھر کے لیے چھوڑ گئے کہ نہیں گئے؟ 2 سال تجھے ایسے ہی چھوڑ گئے. ان کی وفا شعار خاتون توکل کے کس درجے پر تھیں, وہ یہ کہنے لگی حاتم اصم وہ خود رزق کے لیے محتاج ہے, وہ مجھے کیا رزق دے گا؟ وہ خود رزق کے لیے محتاج ہے, وہ مجھے کہاں سے رزق دے گا؟ مجھے انہوں نے رزق کے بھروسے نہیں چھوڑا, رزاق کے بھروسے چھوڑا ہے, جو ان کو بھی کھلائے گا مجھے بھی کھلائے گا. عزیزان گرامی, یہ اولیاء کاملین کی باتیں ہیں. اسی میں چلتے ہوئے آج میں وہ بات دہرا دوں. آج صبح ختم قرآن کے بعد میں نے روزانہ ایک معمول بنایا ہے, قرآن کی تلاوت ختم ہونے کے بعد کوئی میرے مطالعے کی ایک اچھی چیز ہو تو پیش کر دیتا ہوں. آج میں پیش کر رہا تھا, لیکن انٹرنیٹ کے کنیکشن کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں نے واقعہ آدھا سنا اور پھر پیاسے رہ گئے, اور کئی لوگوں نے مجھ سے گزارش کی کہ اس کو رات میں بیان کریں, تو میں کوشش کرتا ہوں. پتہ نہیں مجھے اب یاد ہے کہ نہیں ہے, سن لیں پھر بھی. خراسان کے ایک گورنر شیخ عبداللہ طاہر بڑے نیک اور پارسا شخص تھے. خراسان پہلے کا جو آج افغان اور ایران کے کچھ حصوں سے ملتا ہے, پہلے ایک پورا ایک ملک تھا یا ایک پوری ریاست تھی. تو وہاں کے جو گورنر تھے شیخ عبداللہ طاہر, جیسے ہی وہ گورنری پر آئے, تخت پر آئے, اعلان کیا عدل و انصاف قائم ہوگا, کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوگی, جرائم پر قابو پایا جائے گا, اور سارے اپنے پولیس کو فوجیوں کو تعینات کر دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ اس شہر میں ایک لوہار غریب کسی دیہات کا رہنے والا کام کرتا تھا. وہ اپنے کام کاج کر کے ہو سکتا ہے ہفتے کی چھٹی میں یا مہینے کی چھٹی میں گھر جا رہا تھا, رات کا وقت تھا, اور اسی دن اتفاق ایسا کہ وہاں پر شہر میں ایک بڑی چوری ہوئی تھی, اور چوروں کو تلاش کرنے کے لیے پولیس ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی, ناکہ بندی چل رہی تھی, جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی تھی, تفتیش ہو رہی تھی. اور پھر پولیس نے چوروں کو ڈھونڈ نکالا. 4 چور تھے جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے سامان سمیت جو چوری کیے تھے. تو پولیس ان کو لے کر کے ظاہر سی بات ہے دربار گورنر میں لانے والی تھی, لیکن راستے میں ایسا ہوا کہ 4 میں سے ایک چور بھاگ گیا, فرار ہو گیا.
وہ کسی طرح سے ان کو چکما دے دیا ہوگا اور نکل گیا۔ اب پولیس کی ڈیوٹی آپ جانتے ہیں، ان کو کھانا پوری کرنا رہتا ہے، اپنی ڈیوٹی۔ ہم نے تو دیکھا ہے ایسوں کو وہ لے کر کے آ کے کورٹ میں کھڑا کرتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا کیس ان کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ راستہ چلنے والوں کو بھی لا کر کے ڈالا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے وہ، لیکن ایسی ڈیوٹی کا کیا مطلب جو ناحق اور ایسے ہی بے قصور لوگوں کو سزا کے طور پر لایا جائے۔ خیر، پولیس نے کیا کیا، ڈر کے مارے، گورنر کے ڈر سے کہ 4 ہم پکڑے تھے اور یہ تو سب کو خبر ہو ہی گئی تھی، لیکن اب گورنر کے پاس، شیخ عبداللہ طاہر کے پاس جب ہم پہنچیں گے، 4 نہیں 1 بھاگ گیا ہے تو پھر ہم کو پکڑیں گے اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سزا کا معاملہ ہو۔ تو انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، کھانا پوری کریں، اس کو چوتھا کوئی لانا پڑے۔ اتفاق سے وہ غریب لوہار جو گھر جا رہا تھا، پولیس نے اسی کو پکڑ لیا، پکڑ کے 4 کی عادت پورا کر دی اور لے کر کے چل پڑے اور گورنر کے پاس آئے، لا کر کے پیش کیا کہ یہ سامان سمیت 4 چور پکڑے گئے ہیں۔ تو گورنر نے یہ دیکھا کہ سب ثبوتوں کے ساتھ یہ پکڑے گئے، مزید تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، کہا کہ جیل میں ڈال دو، ان کو قید میں ڈال دو۔ چلے گئے۔ اب بیچارہ جو لوہار تھا اسے اپنی صفائی کرنے کا بھی، پیش کرنے کا بھی موقع ہی نہیں ملا، جیل میں چلا گیا۔ اب وہ رونے لگا، اس کے بیوی بچے اپنے گھر انتظار کر رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے، اور یہ یہاں خواہ مخواہ بغیر کسی جرم کے قید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا اس نے اپنا معاملہ اور کہا اے رب ذوالجلال، اب اس جگہ پر سوائے تیرے میرا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ کس کو میں اپنی صفائی پیش کروں، خود پولیس پوری میرے خلاف کھڑی ہے، مقدمہ میرے خلاف ہی چلے گا، بچنے کی کوئی یہاں پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا۔ وہ روتا رہا، رات گزر گئی، دوسری رات آئی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے، مومنین کے لیے وہ یقیناً وہ کافی ہے۔ دوسری رات شیخ عبداللہ طاہر جو گورنر ہیں وقت کے، شاید یہاں تک سنے ہوں گے، تو رات کو جب وہ سوئے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 4 بھاری بھرکم جسم کے لوگ آئے ہیں، بڑے ہٹے کٹے لوگ، اور شیخ عبداللہ طاہر کا تخت اٹھا کر کے پلٹ رہے ہیں۔ ایسے تیزی سے پلٹا کہ ان کو گرنے کی آواز آئی، ان کو ایسا لگا کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ اچانک نیند کھلی، آنکھ کھل گئی تو چہرے پر پسینے کے آثار تھے، ساری چیزیں، گھبرا گئے، اور اس کے بعد جا کر کے وضو کیا، استغفار پڑھا، پھر سوئے۔ دوبارہ جب نیند لگی تو پھر خواب میں دیکھا پھر 4 لوگ آئے ہیں، 4 لوگ آئے اور شدت سے پھر تخت اٹھایا، اٹھا کر کے اچھال دیا اور پھر پٹک دیا۔ ان کو ایسا لگا کہ میرا جسم ٹوٹ گیا۔ پھر آنکھ کھلی، فوراً گئے، وضو کیا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، آیتیں پڑھی، اس کے بعد سوئے۔ تیسری بار نیند لگی، پھر وہ 4 لوگ آئے، تخت کو اٹھایا، 3 بار ہوا، اور پھر جیسی پٹ کے آنکھ کھلی، آپ نے اس کے بعد وضو کر کے مصلی بچھایا، نمازیں پڑھی، دعا کیا، بہت ساری چیزیں، اس کے بعد سوئے۔ تو چوتھی بار پھر وہی خواب آیا، ایک رات میں 4 مرتبہ سیم خواب آنا۔ 4 لوگ آ رہے ہیں، تخت اٹھا رہے ہیں شیخ عبداللہ طاہر کا، کس کا؟ جو گورنر ہے، جو حاکم وقت ہے، پلٹ رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی ٹوٹ کر کے بکھر جاؤں گا، ہڈی پسلی سب ٹوٹ جائے گی۔ چوتھی مرتبہ اٹھنے کے بعد پھر آپ بستر پر نہیں سوئے، آپ کو بے قراری ہو گئی، بے چینی ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو ایسا لگا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے جو مجھے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ دن بھر کا انہوں نے حساب دیکھا کہ آج عدالت میں کچھ ہوا یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ۔ آخر میں یہ جو کل قید ہوئے تھے 4 چور، ان کے بارے میں ان کو تفصیلات نہیں معلوم تھی۔ جیلر کو بلایا جو جلاد ہیں قید کرنے والے، کہا کہ کل جو 4 چور لائے گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور وہ چوری میں پکڑے گئے تھے فلاں فلاں۔ کہا کیا وہ سب کے سب مجرم ہیں؟ تو جیلر نے کہا یہ تو میں نہیں کہتا، لیکن اس میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتا ہے، رات بھر، اور دل سوز دعائیں کرتا ہے، رکت انگیز دعائیں کرتا ہے، صبح تک وہ اسی طرح عبادت میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں بھی نہیں سو پاتا۔ میں اگر آرام کرنا چاہوں تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں سو پاتا، اس کی دعائیں ہوتی ہیں۔ شیخ عبداللہ طاہر نے کہا کہ اس کو بلواؤ جیل سے۔ جیل کا دروازہ کھول کر کے بلایا گیا تو وہی لوہار تھا جو بے قصور گرفتار ہوا تھا۔ وہ آیا، شیخ عبداللہ طاہر نے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور میں اپنی صفائی دینا چاہتا تھا مگر مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا۔ میں بے قصور آدمی ہوں، میں لوہار ہوں اور غریب بستی میں رہتا ہوں، دن بھر کمائی کرتا ہوں یہاں پر، اور آج کئی دن کے بعد اپنی آمدنی لے کر کے میں اپنے وطن لوٹ رہا تھا، بیوی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر کے، لیکن آپ کی پولیس نے بیچ راستے سے مجھے دھر لیا، پکڑ لیا اور ان چوروں کے ساتھ مجھے ملا کر کے لے آئے۔ تو شیخ عبداللہ طاہر کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ بے قصور ہے۔ پولیس کو بلا کر کے پوچھنے کے بعد، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک بھاگ گیا تھا اور اس کو 4تھے نمبر پر ان لوگوں نے شامل کر لیا۔ ان کو بہت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، گورنر کو، حاکم وقت کو رونے لگے، اور اس کے بعد کہا کہ میری آپ سے 3 حاجتیں ہیں۔ کون کہا؟ حاکم وقت شیخ عبداللہ نے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اے بندے، تو لوہار ہے، غریب ہے، جو کچھ بھی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے،
مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ناحق میں نے تجھے ایک رات قید میں رکھا، 2 رات قید میں رکھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں 1000 درہم، اس وقت چاندی کے درہم ان کو ہدیے میں دے رہے تھے، یہ آپ قبول کر لیں میری طرف سے۔ تیسری میری طرف سے ریکویسٹ یہ ہے کہ زندگی میں جب کبھی تمہیں کسی مال کی، کسی بھی چیز کی حاجت ہو، میرے پاس آ جانا، اور یہاں میں لکھ کر کے رکھوں گا کہ تمہیں کوئی نہیں روکے گا، جتنی جو چیزیں ضروری ہوں وہ لے جائے، کیونکہ میں اپنے یہ 2 رات جو تم پر ظلم ہوئے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس لوہار نے جو بات کہی وہی اس واقعے کا خلاصہ ہے، اس واقعے کا لب لباب مغز اس کا یہی ہے۔ اس لوہار نے کہا حاکم وقت حضور والا، آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے، آپ کی جو حاجتیں ہیں، اس میں سے 2 تو میں قبول کرتا ہوں۔ پہلی چیز آپ نے کہا معاف کر دیں، میں نے معاف کر دیا آپ کو، کیونکہ خطأً ہوا ہے، سہون ہوا ہے، جان بوجھ کر کے آپ نے نہیں کیا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ دوسری چیز آپ نے 1000 درہم مجھے نظر کرنے کی بات کی ہے، میں وہ بھی قبول کر لوں گا، کیونکہ ہدیہ ہے، میری حاجت ہے، آپ مجھے دے رہے ہیں، میں قبول کر لوں گا خوشی سے۔ لیکن تیسری بات آپ نے جو کہا کہ جب جب ضرورت ہو میرے پاس آنا، مجھے یہ منظور نہیں۔ تو حاکم وقت نے کہا کہ اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو اس لوہار نے کہا میں نے 1 رات مصلح بچھا کر اس سے لو لگایا تو اس نے 1 رات میں 4 بار تمہارا تخت پلٹا، جو 4 بار تمہارا تخت پلٹ سکتا ہے میری ایک آواز پر، تو پھر میں اسے چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس کیوں؟ حسبہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی بہترین مولا ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ اور اس نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ آیتیں کئی جگہ پر ہیں، بس یہ ہے کہ ایمان والے توکل کریں جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پرندوں جیسا یقین اور توکل تمہارے اندر آ جائے، پرندے جس طرح سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، حدیث میں یوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ، یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو جیسے کہ طیور پرندے کرتے ہیں۔ کیوں پرندوں کی بات حضور نے فرمائی؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، ان کی کوئی جاب نہیں، ان کی کوئی ملازمت نہیں، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں، ان کی کوئی تجارت نہیں، لیکن ان کا رزق اللہ نے پھیلا رکھا ہے۔ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام میں خالی پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پرندوں جیسا بھی تمہارے اندر توکل آ جائے تو تم صبح خالی پیٹ نکلو گے، اللہ شام میں تمہیں پیٹ بھر کر واپس پلٹائے گا۔ اور دوسری بات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پرندے کو دیکھ کر کے میں نے توکل سیکھا اللہ کی ذات پر۔ کہا کیسے؟ میں نے دیکھا ایک تار پر، تار لگے رہتے ہیں یا رسی ہے، وائر ابھی کے زمانے میں ہے، پہلے رسی وغیرہ ہوگی یا کوئی تار لگایا گیا ہوگا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک کوے کو اور کسی کبوتر کو تار پر بیٹھا ہے، پوری رات سوتا رہا۔ رات کہاں سوتے ہیں پرندے؟ کسی ڈال پر، کسی شاخ پر، کسی تار پر۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بندے کیا تو ایسی دیوار پر کھڑا ہو کر کے سو سکے گا جس کے آس پاس کوئی سہارا نہیں، کہ جہاں تجھے جھپکی آئی، جہاں اونگ آئی تم گر جاؤ گے، تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ لیکن وہ پرندہ پوری رات سو جاتا ہے اس بنیاد پر کہ اسے یقین ہے اللہ اسے گرنے نہیں دیتا، رب تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یقیناً میرے عزیزو اللہ رب العزت کی ذات پر وہ توکل آئے تو وہ متوکلین کی صفت ہے۔ ہم میں سے ابھی اس درجے کو پہنچے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اللہ کرے کہ ان کی خیرات ہمیں عطا فرمائے۔ بہت ساری آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں سورہ توبہ، جس میں یہ ایک ہی سورہ ایسی ہے قرآن عظیم میں جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی کئی وجوہات بتائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے سورہ کے شروع میں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے ہم وہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ لیکن اگر معنوی طور پر وجہ کیا ہے، بعض لوگ یہی پوچھتے بھی ہیں ہم سے سوال، اس لیے میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ جو ہے وہ آیت رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، تو یہ رحمت والی آیت ہے بسم اللہ۔ اور سورہ توبہ میں جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہ اللہ کے غضب کی آیتیں ہیں، جلال کی آیتیں۔ آیت رحمت اور آیت غضب مل نہ جائے اس کی وجہ سے بسم اللہ کو وہاں پر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ڈائریکٹ وہ آیتیں شروع کی جاتی ہیں سورہ توبہ کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ رحمان اور رحیم، یہ رحمت ہے نا، اور ہم ذبح کر رہے ہیں۔ ذبح کرنا ایک جلال والا کام ہے، اس کی گردن الگ ہو رہی، اس لیے ان جگہوں پر رحمت کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں اکبر کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بڑا ہے، رحمان و رحیم وہاں پر نہیں پڑھتے۔ تو اسی طرح سے آیات غضب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورہ توبہ میں، جس کی وجہ سے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ لیکن اس میں بہت ساری آیتیں مشرکین کے لیے آئی ہیں۔ مشرک وہ ہیں جنہوں نے 2 خدا بنا لی،
3 خدا بنا لیے. اب یہاں تو کروڑوں خدا بنائے ہوئے ہیں, یہ سب مشرکین ہیں. اللہ کی ذات میں یا اس کی صفت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے, اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں, مشرکین نجس ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا, آج کے بعد سے اللہ نے یہ آیت جو نازل فرمایا, آج کے بعد سے مشرکین جنہوں نے شرک کیا وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں, اس لیے کہ وہ نجس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجاست پیشاب پاخانے وغیرہ کی ہی نہیں ہوتی, نجاست کفر و شرک کی بھی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ بڑی نجاست ہے. دل اگر کسی کا نجس ہو گیا تو وہ بڑی نجاست ہے, کیونکہ وہ دل کو دھلنا مشکل ہے, اور جسم کے اوپر جو نجاست لگتی ہے یہ پانی سے دھلی جا سکتی ہے. اس لیے پیشاب پاخانہ اوپر لگا تو یہ نجاست دھلنے سے ختم ہو جائے گی, لیکن کفر و شرک کی نجاست دل کے اندر ہے تو وہ جلدی نہیں جاتی, وہ پانی سے دھل کر کے ختم نہیں کر سکتے. اس لیے جنہوں نے کفر و شرک کیا وہ نجس ہیں دل کے اعتبار سے, باطنی اعتبار سے وہ نجس ہیں. اور پھر آیتیں آئی ہیں, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یہاں پر کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو لے کر کے آج کے زمانے میں بہت سارے ہندو بھی ہیں, نان مسلم بھی ہیں, وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کافروں کو, مشرکین کو قتل کرنے کا آرڈر آیا ہے, حکم آیا ہے. تو یہ آیتیں آپ قرآن سے نکال دو کہ قرآن میں جو ہے مرڈر کرنے کا, قتل کرنے کا آرڈر آیا ہے. تمہاری سمجھ میں کہاں سے آئے گا قرآن؟ قرآن کے اسباق کو پڑھنے کے لیے یہاں زمانے لگ جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں سورہ بقرہ کو سمجھتے سمجھتے مجھے 12 سال لگ گئے. تو یہ آپ خالی ٹرانسلیٹ پڑھ کر کے, کمپیوٹر کا قرآن دیکھ کر کے آپ اس پر اعتراض کرو گے کہ قرآن اس میں مرڈر کرنے کا حکم دیتا ہے, قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کے سیاق و سباق بھی دیکھو کہ اسلام نے کن کن موقعوں پر حکم دیا ہے, اور وہاں کیا کیا حالات ان کے ساتھ ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ. میرے عزیزوں, وہ پس منظر کوئی نہیں بتاتا. آیتیں یہ پڑھ کر کے کہتے ہیں, اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, تم جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو. تو یہ بتا کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں. دیکھو مسلمانوں میں کو ورگلایا جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے, جہاں جہاں کافر ملیں, مشرکین ملیں, قتل کرنے کا ان کو حکم ہے. عزیزان گرامی, اگر ہم کو حکم ایسا ہی آ گیا ہوتا تو ہم اس حکم کے پیچھے چل پڑتے. آج کیا ہم نے ہر ایک کو پکڑ کے مارا ہے, قتل کیا ہے؟ یہ حکم کس کے لیے تھا اور کیوں آیا تھا, اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا آپ کو. یہاں تو آپ کو اگر کسی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے, کسی کی, ہمارے حکومت میں موجود کسی عہدیدار کی جان لے لیا ہے, اور حکومت کا بہت زیادہ نقصان کیا, اور وہ فرار ہے, نہیں ملتا ہے, تو سپریم کورٹ نے کیا اعلان کیا کہ یہ مجرم فلاں فلاں, اس کے اسکیچ بھی لگا دیے کہ اس کو جہاں پاؤ پکڑ لو. اور پولیس کو کیا حکم ہے کہ اگر تمہیں وہ نظر آ جائے تو شوٹ کر دو. یہ حکم ہے. اب کس کے لیے تھا یہ, جس نے اتنے نقصانات کیے؟ تم نے وہ ساری چیزیں نہیں بتائی کہ اس نے کیا 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 تھا. تم ہمیشہ کیا لے کر کے بیٹھے ہو؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جہاں بھی آدمی ملے اس کو پکڑ کے مار دو. میرے عزیزوں, پورے حکم کا ایک ٹکڑا لے کر کے نہیں بیان کیا جاتا. قرآن میں جن کے متعلق آیتیں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر دنیا تنگ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی. اتنی تکلیفیں کہ تم سہ بھی نہیں سکو گے, دیکھ بھی نہیں سکو گے, جو مکہ والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کی تھی. ان کو گھروں سے نکالا, ان کی جائیدادیں ضبط کی, ان کو قتل کیا, چوراہے پر لا کر کے کسی خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا. تو کیا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ یہ ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا, حد سے تجاوز کی, یہ جس طرح کے مجرم ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو؟ کیا یہ انصاف کا حکم نہیں ہے؟ انصاف نہیں ہے؟ کیا ہم کسی ریپسٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آج تو دنیا بھی اگر ہاتھ میں مل جائے کوئی کسی بچی کا ریپ کرنے والا یا کسی خاتون کی عزت سے کھیلنے والا, اسے چھوڑ دیتی ہے دنیا. پولیس کے ہاتھ جانے سے پہلے وہ مر جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پولیس کے پاس جائے گا تب بھی, قانون کے ہاتھ لگے گا تب بھی اسے پھانسی تو ہونی ہے, وہ مرے گا. تو یہ انصاف ہے جو قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے. تو یہ آیتوں پر, یہ میں ایک بڑی لمبی گفتگو ہے, میں کسی اور موقع پر کروں گا. کیا قرآن ہر مشرک, ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. حالت جنگ میں ہو, جب ان کی طرف سے تمہارے اوپر حملے ہوں, تمہارے گھر بار اجاڑے جائیں, تب کا حکم ہے. اور یہ دنیا میں ہر کوئی حکم دیتا ہے, ہر کوئی کہتا ہے اگر میرے ہندوستان پر, اگر میرے ملک پر کوئی دوسرا حملہ آور ہو جائے تو کیا میں حملہ کرنے والے کو خاموش دیکھتا بیٹھا رہوں, یا میں اس کی کلائی پکڑوں, یا اس کو میں ماروں؟ ہندوستان کا ہر غیور آدمی یہ کہے گا کہ تمہارے ملک پر اگر کوئی دوسرے ملک سے آ کر کے حملہ کرے تو اس کو سبق سکھاؤ اور اس کو اچھی طرح سے سزا دو اگر وہ تمہارے ہاتھ میں آئے. یہ انصاف ہے. قرآن نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے, جو عزت نفس پر تمہارے حملہ کرے اس کے متعلق تمہیں جواب دینا ہے, تمہیں سیلف ڈیفenس کرنا ہے. اسی کا نام جہاد بھی ہے, اسی کا نام جہاد ہے, سیلف ڈیفنس کرنا. اور یہ ہر کوئی آج کر سکتا ہے, بالکل جائز ہے. اس کو در حقیقت میڈیا نے, دجالی میڈیا نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نام لیتے لیتے کوئی ڈرنے لگ جائے. میں علل اعلان کہتا ہوں
میری یہ بات پھیلے گی ضرور، مجھے معلوم ہے۔ جہاد میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں، اگر کوئی برائی ہوتی تو جہاد اسلام میں ہوتا ہی نہیں۔ مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ جہاد کا مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لشکر طیبہ جو کر رہا ہے، جہاد کا مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ناحق آ کر کے کسی پر بم باندھ کر کے اڑا دیں کا نام ہے، میں اس طرح کے جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازشیں رچی ہیں۔ ہم تو یہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ لشکر طیبہ نام کی کوئی اسلامی تنظیم ہو سکتی ہے۔ میں تو اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتا کہ ISIS نام کی کوئی اسلامی تنظیم ہوگی۔ ہمارا اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا۔ یہ دوسروں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہیں، خالص اسلام پڑھنے والے کی ایسی کوئی تنظیم ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاد ایک پوتر لفظ ہے، مقدس ورڈ ہے، یہ مقدس ورڈ ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب العزت نے شہادت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے عزیزو مومنین، اور میں تمام علماء سے بھی گزارش کروں گا، یہ جتنا اسے بدنام کرنے کے لیے میڈیا اچھالے تم اتنا زیادہ اس لفظ کو پاکیزہ طریقے سے لوگوں میں واضح طریقے سے بیان کرو۔ جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ کیوں ہم اس بات سے خوف کریں؟ ان لوگوں نے اگر تم کو پریشان کرنے کے لیے تمہاری کسی چیز کا نام لے کر بدنام کرنا شروع کیا تو کیا تم وہ ساری چیزیں چھوڑنا شروع کر دو گے؟ آج لفظ جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، کل پھر اذانوں کو بدنام کرنے لگیں گے، اذان جو ہے ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، تم اذانیں بند کر دو گے، ختم کر دو گے۔ اس کے بعد پھر تمہاری نمازوں پر، تمہاری ٹوپیوں پر، تمہاری داڑھیوں پر، تمہارے قرآن پر، کہ یہ سب چیزیں آتنک کی طرف لے جاتی ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ قرآن آتنک سکھاتا ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے، تم قرآن سے دستبرداری کر لو گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی غلط پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کا صحیح چہرہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، ہم بتائیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام فرما رہے تھے، ظالموں نے یہ مشہور نہیں کیا تھا کہ حضور جادوگر ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، بلکہ اتنا پروپیگنڈا پھیلایا تھا کہ لوگ محلہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے تھے کہ اگر ان کا جادو ہم پر اثر کر گیا تو ہم شاید اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ یہ کتنا جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات بالمشافہ ہو گئی، پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ظالم کفار یعنی ابو جہل کے چیلوں نے جھوٹی افواہیں پھیلائی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص کبھی جادو کا پیروکار ہو ہی نہیں سکتا۔ صورت میں اور سیرت میں اتنا اچھا انسان جس کے اخلاق اتنے بلند و بالا ہیں، وہ کبھی جھوٹا شاعر ساحر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے محسوس کیا آج یہی ضرورت ہے میرے عزیزو، یہ پوری دنیا مل کر کے اگر پروپیگنڈا پھیلائے ہمارے متعلق، تم اپنے اخلاق سے لوگوں کو بتاؤ، اسلام کی سچی تعلیمات سے لوگوں کو بتاؤ کہ میرا یہ کلام، اللہ رب العزت کا یہ کلام جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ پوری دنیا کی امن کا ضامن ہے، پورے دنیا کا امن اور سب سے بہترین نظام پیش کرنے والی ایک کتاب ہے۔ بلکہ وہ خبریں بھی اس کے اندر موجود ہیں جو ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہیں۔ 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ یہ کتاب بعد میں ہونے والے تمام واقعات کی خبر دے رہی ہے۔ بہرحال یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، میں یہاں پر چند باتیں یہ بھی عرض کر دوں کہ آیت ہم نے یہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، کون لوگ؟ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ 5 صفات بیان کی گئی مسجد کی آبادی رکھنے والوں کے متعلق۔ مسجد کو یہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، آج مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں آپ کا نام ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ 5 چیزیں تمہارے اندر ہیں، اور جس کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں اس سے مسجد آباد ہوگی بھی نہیں۔ جو لوگ مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، یہ آج کے حالات پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دوسرے دنوں میں بھی اگر مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں تو گویا کہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک ان کے اندر کمی ہے۔ اللہ پر ایمان ہو سکتا ہے رکھتے ہوں گے، آخرت پر رکھ سکتے ہوں گے، ہو سکتا ہے نماز قائم کرنے میں سستی یا زکوٰۃ دینے میں ان کا کوئی کردار برا ہوگا، یا تو پھر اللہ کا خوف نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ مسجدوں کو آباد نہیں رکھ پاتے۔ اور آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں ہجرت کے متعلق۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو واقعہ پیش آئے وہ طویل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا ان کفار و مشرکین نے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، ہر خاندان کے تیز تلوار باز اور نشانہ باز کو لا کر کھڑا کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے کیونکہ اللہ کا حکم آیا تھا آپ مدینہ ہجرت فرمائیں۔ تو مدینہ ہجرت کرنے کے وقت راستے میں غار ثور میں آپ نے جو قیام فرمایا، اس غار کا ذکر آیا ہے آج۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں قیام کیے 3 دن تک، کیونکہ یہ مشرکین مکہ آپ کی تلاش میں ہر جگہ گھوم رہے تھے، ہر جگہ پھر رہے تھے۔ اس غار کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، یاد کہہ کر میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، جلدی سے نکلتے ہیں یہاں سے، آگے بڑھتے ہیں۔
ایک وقت وہ بھی آیا کہ مشرکین مکہ آپ کے تعاقب میں آپ کا پیچھا کرتے کرتے اس غار تک بھی پہنچ گئے. وہ پہاڑ جو بلندی پر ہے تقریباً 5000 فٹ کی اونچائی ہے اس کی, آج بھی مکہ میں موجود ہے وہ پہاڑ اور وہ غار بھی ہے. چڑھ گئے وہاں تک کہ مشرکین, کیونکہ پیروں کے نشان دیکھتے رہے. اس وقت پیروں کے نشان کو دیکھ کر کے لوگ پہچانتے تھے اور پیچھے چلتے تھے. اوپر آنے کے بعد, غار کے قریب پہنچنے کے بعد پیروں کے نشان غائب ہو گئے تھے. جو نشانات وہاں تک پڑے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہنچنے کے بعد نشانات نہیں ملے. اب انہوں نے نشانوں کی بہت کوشش کی, نہیں. غار کے اندر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ باہر چہل پہل ہو رہی ہے اور وہ ہمارا نام بلندی سے لے رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئے. تو خوف لاحق ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف لاحق ہوا. اب وہ آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو جب کافروں نے نکلنے پر مجبور کیا اور آپ غار میں تھے اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھے, تو آپ کے ساتھی نے کہا خوف کی بات, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, مت گھبراؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ اتنا پاورفل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر زندگی میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو کسی بھی بڑی چیز سے خوف آیا ہی نہیں. اتنا جملہ یاد رکھیں میرے عزیزو, لا تحزن ان اللہ معنا. کسی سے بھی یہ کہو مت گھبراؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین رکھ کر کے چلو آج بھی اللہ ہمارے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو, لیکن آزمائش پوری ہونے کے بعد اس کی مدد آتی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ اس نے ہم جیسوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بنایا ہے. ہماری زبان کہاں, ہمارا جسم کہاں, لیکن اللہ نے ہم جیسوں کو اپنے نبی کا غلام پیدا کیا ہے, تو کیا وہ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ رب العالمین. میرا مولا قیامت تک ہمارے ساتھ ہے, بلکہ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہے, جنت میں لے جانے تک ہمارے ساتھ ہے, اور جنت میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو, جہاں کہیں تم رہو. لیکن ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہے, اس کی ذات یہاں ہے وہاں نہیں, بلکہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے تو اس کے طریقے بھی تو دیکھیں. روایت میں ہے احادیث کریمہ میں بھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, خاتم النبیین ہیں, دنیا کے سب سے اکمل, اشرف, افضل, اجمل رسول, انسان کامل ہے. آپ اتنے بڑے مقام پر فائز, لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے جو چیزیں فرمائی وہ بہت ہی چھوٹی چیزیں تھیں, بہت ہی چھوٹی چیزیں, کہ وہاں پر غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا تھا. جال بن دیا فوراً, جیسے وہ مشرکین آئے مکڑی نے پورا جالا لگا دیا, جبکہ کوئی بھی جالا صرف ہماری انگلی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا, اور پوری مکڑی کے نام پر ایک سورہ ہے, سورہ عنکبوت. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. گھروں میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے, اس کا گھر ہے وہ, لیکن ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. مکڑی نے جالا بنا اور کبوتری نے انڈے دیے کنارے ہی, اتنی جلدی یہ فاسٹ. اب ان مشرکین نے وہاں پہنچ کر کے دیکھا, یہ علامات تھیں کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں آیا. انہوں نے خود یہ آپس میں باتیں کی کہ اگر یہاں آئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا, کوئی اندر گیا ہے تو یہ ٹوٹا ہوا ہوتا, اور کبوتری وہاں پر انڈے نہیں دے گی جہاں پر انسانوں کی چلت پھرت ہوتی ہو. تو وہاں غار کے دہانے پر پہنچ کر کے واپس پلٹ گئے, اندر تک نہیں گئے. اللہ رب العزت جب حفاظت کرنا چاہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے. اے میرے عزیزو, یہ بات ناممکن نہیں ہے, بعید نہیں ہے. آج بھی تم چنگل میں ہوں گے کفار کے, لیکن وہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے ہماری حفاظت فرمائے گا, مکڑی کے جال سے حفاظت فرمائے گا. وہ اللہ قادر مطلق ہے. لیکن میرے امام نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو الگ انداز سے دیکھا, اور اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ جان ہے کیا نظر آئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, شعر پوری طور پر میں پیش نہیں کر رہا ہوں, کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے کیا نظر آئے آدھا کو, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. یعنی میں شعر اگر اس کو ترتیب کے ساتھ اگر نہیں بیان کر رہا ہوں معاف کریں, مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کو نظر نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جان نظر نہیں آتی, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں, تو کہاں سے تجھے نظر آئیں گے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں, دشمنوں کیوں غار کے گرد پھر رہے ہو, وہ جانے کائنات ہیں. اللہ رب العزت جب چاہے اس جان کو محفوظ فرمائے. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں, اب وقت کافی ہو چکا ہے. آخر میں ایک آیت ہے جو ضروری ہے, یہ میں ضرور عرض کروں گا. کسی صاحب نے ہم سے یہ سوال بھی کیا تھا, آج ہی کی بات ہے, کہ منافقین
جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پالی اپنے سینے میں یا کفر دبا کر کے رہے، ان کے متعلق سخت احکام ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جب ان میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی جنازے میں شامل ہو اور نہ ان کی قبر پر جاؤ، یہ حکم ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی گستاخ رسول ہو تو نہ آپ اس کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، قرآن کا حکم ہے، آج ہم نے تلاوت کیا ہے، اور نہ اس کی قبر پر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شرکت کی تو آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، یہ بہت سخت ترین حکم ہے، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے اور صحابہ کو حکم دیا ہے کہ جس کے سینے میں بغض اور عداوت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا گستاخی کا مرتکب ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ تھوڑا دل رکھنے کے لیے میں چلا جاؤں۔ تم اپنا اگر ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن جس کو اپنے ایمان کی فکر ہے وہ ہرگز اس طرح کے کام میں نہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔